الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 79 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے شفاعت باطل کی لغویت واضح کی ہے، اب اسی کی ایک بدترین قسم شرک کی تردید فرمائی۔ ارشاد ہوا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یعنی اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے کے بعد ان کے عقیدے کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اوپر شفاعت باطل کی تردید کے بعد اب آگے شرک کی اس بدترین قسم کی تردید فرمائی ہے جو شفاعت باطل کے اس تصور ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں کسی نہ کسی صورت میں اس کے مرتکب ہوئے، اور تینوں کے ہاں اس کا محرک یہی تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو ہم کو اپنی شفاعت سے خدا کی گرفت سے بچا لیں۔ اس شفاعت کے دونوں پہلو قرآن میں مختلف اعتبارات سے زیر بحث آتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو بہت سی احتیاجات لاحق ہوتی ہیں، اس پر کمزوری کے بعض لمحات آتے ہیں، تکلیفیں، بیماریاں، اسی طرح فسخ عزائم، یہ سب چیزیں بارہا انسان کی طبیعت، مزاج، افتاد طبع پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ برا اثر ایک حد تک ہر انسان کی بشری کمزوری ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات یہ خاص طرح کی نا امیدی، یاس اور قنوطیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم ذہنی امراض کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ وہ ہے جس میں وہ توہمات میں مبتلا ہو کر اپنی امیدیں انہی توہمات میں پیدا شدہ تخیلات سے وابستہ کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح گویا بات شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے جن مخاطبین کا ابھی ذکر ہوا، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین عرب، ان کے ہاں شرک کی بدترین قسم موجود تھی۔ شرک کی بدترین قسم وہ ہے جس میں کسی کو خدا کی ذات سے قرار دیا جائے یا خدا کو کسی کی ذات سے قرار دیا جائے۔ سورہ اخلاص میں جس کو لم یلد ولم یولد سے بیان فرمایا ہے۔ بالعموم اس درجے کا شرک کم پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان قوموں میں جن کے ہاں پیغمبروں کی روایت رہی ہو، لیکن یہود کے ہاں بھی پیدا ہوا، مسیحیوں کے ہاں بھی پیدا ہوا، اور مشرکین عرب کے ہاں بھی۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور اس طرح خدا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ پیدا کر دیا جو کوئی عاقل لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ خدا کے ساتھ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہی تعبیر اختیار کی، اور پھر اس کو فلسفیانہ سطح پر اس طرح بیان کیا کہ یہ گویا ذات باری کا ظہور ہے، یا ذات باری کی تجسیم ہے جو سیدنا مسیح کی صورت میں ہو گئی ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عرب کے یہود کے ہاں بھی تھا۔ وہ سیدنا عزیر کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتے تھے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں جو پہلا بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں ان کی مسجد ختم کر دی گئی، وہ اسیر بنا لیے گئے،
ان کو بابل میں لے جا کر قید و بند میں ڈال دیا گیا، ان کی عبادات پر پابندی لگا دی گئی، ان کو ان کی کتاب سے، ان کے علم سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح کہ وہ خود بیان کرتے ہیں، سائرس نے انہیں دوبارہ یروشلم میں آباد کیا، تو جس شخص نے اس وقت ان کے ہاں تجدید کا کام کیا، تورات کو دوبارہ مرتب کیا، وہ سیدنا عزیری تھے۔ اس لحاظ سے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ان کے ہاں بھی پیدا ہوئی، اور ان کے آخری زمانے میں جب وہ انحطاط میں جا چکے تھے، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا، اور یہ خاص طور پر ان قبائل میں موجود تھا جو ہجرت کر کے وہاں آباد ہو گئے تھے، یعنی جزیرہ نما عرب میں۔ ان سب کو پس منظر میں رکھ کے قرآن نے کہا کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ اس طریقے سے جب غائب کو خطاب میں بدل دیا جائے تو التفات میں بلاغت کے بعض پہلو مضمر ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو سے التفات ہوا ہے۔ یہاں میں نے لکھا ہے یہ غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، یعنی پیچھے جو جملہ تھا وہ صیغہ غائب میں تھا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہاں براہ راست خطاب ہوا، لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ یہ غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے، اور شدت غضب کے اظہار کے لیے ہوا ہے، جس طرح ہم پیچھے آیت 71 میں دیکھ چکے ہیں، وہاں بھی اس طرح کا ایک التفات ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ یہ جب اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو یہ ان مواقع پر ہوتا ہے جب یہ بتانا پیش نظر ہو کہ آدمی ادنا تأمل کرے تو اپنی بات کی حماقت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے جس کی تردید کے لیے صغرا کبرا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی بلادت اور حماقت ہے کہ آدمی بس سوچتا رہ جائے کہ کیا کوئی انسان بھی ایسی بات کر سکتا ہے، یا ایسی چیز سوچ سکتا ہے، یا کوئی قوم بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ تبصرہ کیا اور فرمایا کہ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی، یعنی یہ ایسی بات ہے، اس درجے کی بلادت ہے، ایسی بدیہی حقیقت سے اعراض ہے، ایسا انحراف ہے جو کسی انسان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ یہ سارے مضامین گویا اس اسلوب میں مضمر ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ نہ خدا کی غیرت اس کو گوارا کرتی ہے، نہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی اپنے پروردگار کے بارے میں اسے گوارا کر سکتا ہے۔ مخلوقات اپنے مخلوق ہونے کے شعور کے ساتھ کھڑی ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کو سن پر اس پر نفرین نہ بھیجے۔ زمین و آسمان اور سرب فلک پہاڑوں کو اگر خدا روک کر نہ رکھے، یعنی جو اسلوب ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے روک رکھا ہے، اگر روک کر نہ رکھے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہ کرے اور غضب سے پھٹ پڑے۔ تو اس طرح گویا یہ بتایا ہے کہ خدائے رحمان کا شریک ٹھہرانا، کسی کو خدا کی اولاد قرار دینا، کسی کو خدا کا باپ بنا دینا، کسی کو خدا کی تجسیم قرار دینا، یہ کیسی بلادت اور حماقت کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک مرحلہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ کچھ تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی وہی تنہا اس کائنات کا معبود ہے، اسی نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور اس نے خلق کیا ہے تو خلق میں بھی اس کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہوئی۔ یعنی یہاں لوگ تعویلات کر لیتے ہیں، اور اس سے آگے پھر امر کا باب جب آتا ہے، الا لہ الخلق والامر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی، یہ کائنات وجود پذیر ہو گئی، لیکن کائنات ایک وسیع کائنات ہے، عظیم کائنات ہے، اتنی مخلوقات ہیں، انسان تصور نہیں کر پاتا
اس کا نظم چلانے کے لیے تو آخر کچھ نہ کچھ ضرورت پڑی ہوگی۔ اس میں پھر فرشتوں کا بھی چونکہ ذکر آ جاتا ہے، دوسری مخلوقات کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے، انبیاء علیہم السلام بھی تعارف کراتے ہیں، تو انسان وہاں اس طرح کے تصورات قائم کر لیتا ہے کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں تقرب کے لیے، اور اگر قیامت برپا ہوئی تو وہاں بھی سفارش کے لیے کچھ ہستیاں میرے کام آ سکتی ہیں۔ تو اس طرح شفاعت باطل گویا اس صریح شرک کے ساتھ ترتیب پا جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یعنی اگر اس کائنات کے خدا کے بارے میں، اس کائنات کے پروردگار کے بارے میں، اس کائنات کے رب کے بارے میں، اس کائنات کے بادشاہ کے بارے میں کوئی تصور تم کسی بھی عقلی مقدمے کی بنیاد پر قائم کرو تو اس میں یہ بات تو بدیہی ہے کہ اس کو ایسی ہستی ہونا چاہیے جو احتیاجات سے پالا تر ہو۔ اولاد تو احتیاج ہے، وہ احتیاج کا ظہور ہے، وہ انسان کی کمزوری ہے، وہ اسی میں اس کی مددگار بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے، یعنی کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، کسی کی کوئی برتری نہیں ہے، کوئی کسی حقیقت کی تجسیم نہیں ہو گیا، اس کائنات کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی جن کو تم شعور کے مقام پر دیکھتے ہو اور بظاہر خیال کرتے ہو کہ ان میں گویا کہ ذات خداوندی کی صفات کا ظہور ہو گیا ہے، ان کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح جان لو کہ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمان کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے غلام ہیں، سب کے سب اسی کے تحت، اسی کے بنائے ہوئے، اسی نے ان کی تصویر کشی کی ہے، اس کی مخلوق ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وہ تعبیر ہے، عبد کی تعبیر یا عباد کی تعبیر، جو پیغمبروں کے بارے میں خاص طور پر بیان کی جاتی ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا انتخاب کیا ہے تو یہ بہرحال عباد الرحمن ہی ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان کو بڑے درجے حاصل ہیں، ان کو بڑا مقام حاصل ہے، وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملائے اعلیٰ میں بڑی عزت کی جگہ پر ہیں، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ کائنات کے بہت سے امور سے واقف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عباد الرحمن ہی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بتا دیا کہ زمین آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو کوئی ذمہ داری بھی دی گئی ہے تو جب وہ محشر برپا ہوگا تو وہاں سب بندوں ہی کی صف میں کھڑے ہوں گے، خدام ہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوں گے۔ اس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے یہ بظاہر ایک خطابی اسلوب ہے جس کو منطق میں کہا جاتا ہے، آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب استدلال کی بنیادیں یا وجودی ہوتی ہیں یا بدیہی ہوتی ہیں۔ یعنی اب کوئی آدمی اگر دھوپ میں کھڑے ہوئے سورج کے وجود کا انکار کر دے تو اس کے ساتھ کوئی منطقی استدلال یا مقدمات نہیں قائم کیے جا سکتے۔ ایسے ہی بعض بدیہی حقائق ہیں، ہم انسان شعور کی ایک ساخت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس شعور کی ساخت میں جو علم بدیہیت کیا گیا ہے جس کو ہم اضطراری علم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بعض بدیہی حقائق اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اس کے بعض مقدمات بھی پہلے سے طے ہیں، اس کو جس طریقے سے اشیاء میں اور افعال میں فرق و امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے وہ بھی انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ بدیہی حکم ہوتا ہے، اور اگر آدمی اس کی خلاف ورزی کرے یا اس سے مختلف کوئی بات کرے تو پھر اسی طریقے سے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے یا اس کی شناخت واضح کی جاتی ہے یا اس کی غلطی پر اسے متنبہ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ تم نے کتنی بڑی حماقت کر دی ہے اور کیسی بلادت کا ارتکاب کر دیا ہے۔ اس لیے کہ استدلال کے مواقع وہاں ہوتے ہیں
یہاں وجودی حقائق سے معلوم کو نامعلوم تک پہنچانے کی صحیح کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مقدمہ نہیں ہے، اس لیے اس میں یہی اسلوب موزوں ترین اسلوب ہے کہ انسان کے باطن میں جو علم ہے اس کی بنیاد پر، اس کی حماقت پر اس کو توجہ دلائی جائے۔ وہ بعض اوقات اس باطنی علم کا ربط خارج کے ساتھ قائم کرنے میں حماقتیں کرتا ہے، تو یہاں تنبیہ کی، انذار کی، توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں استدلال کے مقدمات قائم کیے جائیں۔ ارشاد ہوا لقد احصاہم وعدہم عدا، وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی جن کو تم معبود بنا رہے ہو، جن کو تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے رہے ہو، وہ تو پوری طرح اس کی گرفت میں ہے، وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وعدہم عدا، اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے وہ پیش ہونے والے نہیں ہیں۔ پہلے یہ بات واضح کی، میں نے وضاحت کی ہے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے عاجز بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے، ان کی جگہ یہی ہے۔ اور اب یہ فرمایا کہ میں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، خدائے رحمان اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ گنتی میں کسی غلطی کا کوئی امکان ہے اور نہ اس کا کہ کوئی اس کے قابو سے باہر ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی وہ تو ذرا چھپ کے بیٹھے رہے، وہ ادھر تھے، اس میں انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا، یا فلاں صاحب پر تو بادشاہ سلامت کی نظر ہی نہیں پڑی، وہ کچھ کرتے رہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو اس کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس اسلوب میں بیان کرتا ہے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ کبھی اس کی گرفت سے، کبھی اس کی نگرانی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ان میں سے ایک ایک کو گن رکھا ہے، یعنی گن رکھا ہے کا مطلب یہ ہے، یہ تعبیر اور بڑا خوبصورت کنایا ہے، یعنی ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات دائیں دیکھیں تو بایاں آپ کی نگاہ سے نہیں، ہر ایک کی جگہ متعین ہے اور معلوم ہے کون کہاں کھڑا ہے اور کون سی ذمہ داری انجام دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے، اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا، یعنی کوئی جتھا لے کر نہیں، کوئی اپنے مقام کے ساتھ نہیں، کوئی اپنی شان کے ساتھ نہیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں فرشتے بھی، جس میں جنات بھی، جس میں انسان بھی، سب کے سب حاضر کر لیے جائیں گے، اور ہر ایک اکیلا حاضر ہوگا، وہ ہوگا اور اس کا پروردگار ہوگا۔ کوئی نہ کسی ہجوم میں چھپ سکے گا، نہ اپنی کسی جمعیت کا حصہ بن کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے گا، نہ کسی کو اپنا سربراہ یا زعیم بنا کر اس کی پناہ لے سکے گا، نہ کوئی سفارشی لا سکے گا۔ وہ تنہا بارگاہ میں کھڑا ہوگا، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب خدائے رحمان کیا کرے گا ان لوگوں کو، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی یہ تو سرکش لوگ ہیں، تمرد میں مبتلا ہیں، اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اس بلادت پر مبنی عقائد اختیار کر کے پیغمبر کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، ان پر مجادلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، توہمات میں مبتلا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آراء قائم کرتے ہیں جن کو جاننے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ پیغمبروں کے بتائے ہوئے حقائق پر ایمان لاتے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ادھر تو حاضری ہے، پکڑ بلائے جائیں گے، پروردگار احاطہ کیے ہوئے ہیں، محشر میں جمع ہو جائیں گے، لیکن اس موقع پر جب کہ احتساب کا موقع ہے، جب سب کے لیے حاضری کی جگہ ہے، جس دن ہر ایک ڈرے مارے کانپ رہا ہوگا، وہ پروردگار ایمان والوں کے لیے اور اچھا عمل کرنے والوں کے لیے مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا، ان کے لیے ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی وہ ہولناکی جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ افراتفری، وہ آپا دھاپی جو محشر میں برپا ہوگی، جس طریقے سے لوگ اس وقت دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، اپنے حمایتی ڈھونڈ رہے ہوں گے، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے،
وہاں اہل ایمان کے لیے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، سکینت ہوگی، مہر ہوگا، محبت ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وَدًّا۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ کئی پہلوؤں سے گویا ایک تصویر سامنے رکھ دی ہے کہ خدائے رحمان کا رحمان ہونا یہ کس کس پہلو سے اس دن کو بھی وجود پذیر کرے گا، حقائق کو بھی اس دن واضح کرے گا، اور اہل ایمان کو اس انجام کو بھی پہنچائے گا۔ اس پر میں نے ایک مفصل حاشیہ لکھا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ سب کب ہوگا؟ اس دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کی خبر دی گئی ہے، جس کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے، جس کی منادی کرنے پیغمبر آئے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب ان کا خیر مقدم فرشتے بھی سلام و تحیت کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے جب اہل ایمان اچھا عمل کرنے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس ہولناک دن بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ یہ استقبال سلام و تحیت کے ساتھ ہوگا۔ دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی ایمان والوں کے اسی سلام و تحیت کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح ان کو مبارک دیتے ہیں، اسی طرح ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کو سنا دیا جاتا ہے، لیکن جو پہلا معاملہ ہوتا ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ کس حیثیت سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہاں بھی جب اٹھیں گے، جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے کہ قبروں سے گویا لوگ بھاگتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے، تو فرمایا کہ فرشتے سلام و تحیت کے ساتھ استقبال کریں گے۔ وہ خود بھی ایک دوسرے کو مبارک سلامت کہہ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہیں، اگر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ان کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ملنے والوں کو بھی اسی طریقے سے سلام و تحیت کہا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے، تو خود بھی یہی کریں گے، اور ان کا پروردگار بھی سلام و رحمت سے ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے گا، یعنی دائیں بائیں سے بھی، فرشتوں کے ذریعے سے بھی، اور پروردگار کی طرف سے بھی۔ گویا خدائے رحمان کی طرف سے ان کے لیے ہر طرف مہر و محبت کی فضا پیدا کر دی جائے، ایک استقبال کی فضا ہوگی جو ایمان والوں کو محشر میں درپیش ہوگی۔ اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار اسم رحمان سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی یہی صفت ہے جس کے بارے میں غلط تصورات بہت سی گمراہیوں کا باعث بنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھے تو بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ یہی تعلق ہے جو اسے حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، دنیا کی امتحان میں، ابتلا میں اس کو پابرجا رکھتا ہے، لیکن یہی تصور بعض توہمات کی نظر ہو کر بڑی غلط فہمیوں اور گمراہیوں کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار اسم رحمان سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی یہی صفت ہے جس کے بارے میں غلط تصورات بہت سی گمراہیوں کا باعث بنے ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں سورہ میں سب سے پہلے نصارہ کا ذکر ہے، یعنی اس سورہ پر اب ایک نظر ڈالیے، یہ ختم ہو رہی ہے۔ سورہ میں سب سے پہلے نصارہ کا ذکر ہے، یعنی مسیحیوں کا۔ اس وجہ سے پہلے انہی کی گمراہی کو لیجئے، ان کی گمراہی میں بڑا دخل ان کے اس واہمے کو تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں توہمات سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے ادراک یا اپنے فہم کی بنیاد پر تو وجودی حقائقی کے بارے میں کوئی علم حاصل کر سکتا ہے، استدلال کی بنیاد وہی وجودی حقائق ہوتے ہیں، وہ کچھ لازمی نتائج پیدا کر دیتے ہیں، وجوبی نتائج پیدا کر دیتے ہیں، وہ چند ہیں، لیکن زیادہ تر امکانات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی امکانات پیدا کرتے ہیں تو جس طرح علوم اس سے مفروضے بناتے اور پھر ان کی تحقیق کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ بھی ان سے توہمات پیدا کر لیتے ہیں، اور شاعر بھی اس سے اپنے تخیل میں مدد لیتے ہیں، اور انسان کی یہی صلاحیت دنیا میں بڑے فکشن کو وجود میں لانے کا باعث بنی ہے، اور بالعموم اس میں ایسے مضامین پیدا کر لیے جاتے ہیں کہ جس کے سحر سے انسان نہیں نکل پاتا۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے،
تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی، تو یہ سب ہو جاتا ہے اور اس کے ہم کرشمے دیکھتے رہتے ہیں، یہ منصہ عالم پہ طلوع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ بڑا دخل ان کے اس واہمے کو تھا کہ انسان چونکہ ازلی و ابدی گناہ گار ہے، یعنی چونکہ آدم نے غلطی کر لی تھی، اس کے نتیجے میں اب انسان کی سرشت میں گناہ داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ آدم کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، تو اب وہ گناہ گویا اس کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ اس سے اب نجات نہیں پا سکتا۔ یہ مسیحیوں کے ہاں تصور پیدا ہوا، اس کی نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، یعنی نہ اس کی شخصیت اپنے شعور سے شروع ہوتی ہے، نہ وہ اپنے شعور کے مقدمات کی بنیاد پر اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہے، نہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو عقل کی گرفت میں دے سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہے، کیونکہ اس کی سرشت، اس کے خمیر میں یہ گناہ داخل ہو گیا ہے، نجات کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدائے رحمان نے اپنی رحمت سے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو قربان ہو کر اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ یہ ہے اصل میں نصارہ کا عقیدہ، کہ جب آدم کے گناہ کے نتیجے میں اس کی اولاد ازلی گناہ گار بن گئی اور گناہ سے نجات پانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو خدائے رحمان کی رحمت جوش میں آ گئی کہ میں نے یا لوگ بنا دیے تھے، یہ غلطی کر کے اس طرح اب گناہ میں پھنس گئے ہیں، اور چونکہ طے کر چکا ہوں کہ گناہ کے نتیجے میں نجات نہیں ہو سکتی، تو اب ان کی نجات کا کیا اہتمام کیا جائے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ جا کے صلیب پر قربانی دے دے پوری نسل انسانی کی طرف سے۔ اور جب وہ قربانی اس نے دے دی تو یہ گویا تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ مسیح پر ایمان لائیں، اور جب کوئی گناہ ہو تو اس کا آ کر کلیسا کے سامنے اعتراف کر۔ تو اس چیز نے ایک پوری کی پوری میتھالوجی کو وجود پذیر کر دیا۔ اس میں بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی چونکہ وہ رحمان ہے تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بندے ایک ازلی اور ابدی گناہ میں محصور ہو کے رہ جائیں۔ اس نے نکالنے کے لیے یہ کرم فرمایا۔ یہود کی گمراہی اس سورہ میں اگرچہ براہ راست زیر بحث نہیں آئی ہے، لیکن قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے خدا کی رحمانیت ہی کی آڑ لی تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نبیوں اور ولیوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے اول تو ہم دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے بعد کچھ تنبیہ کر کے خدائے رحمان ہم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق بڑی رحمت کا ہے، اس نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کی چہیتی قوم ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جو گناہ ہو رہا ہے یا کبھی سرکشی ہوتی ہے تو اس میں نبیوں اور ولیوں کی اولاد ہنی کی حیثیت سے ہم اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو ایک تصور یہ انہوں نے قائم کر لیا۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اول تو حشر نشر کی باتیں محض خیالی ہیں، یعنی کچھ فلسفی ہو گئے ہوئے تھے، لیکن اگر ان کے اندر کچھ حقیقت ہے تو خدائے رحمان کی یہ بیٹیاں سفارش کر کے ان کو اپنے باپ سے بخشوا ہی لیں گی، یہ تصور ان کا تھا۔ تو ہر جگہ استدلال کس چیز سے کیا گیا ہے؟ رحمت سے۔ خدائے رحمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدائے رحمان ہے، لیکن یہ گمراہیاں اور غلط فہمیاں جن کے پیش نظر اس میں رحمان کا حوالہ بار بار آیا ہے اس سورہ میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ رحمت اور عدل لازم و ملزوم ہے۔ یعنی اس سورہ میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہے، لیکن اس کے ساتھ خدائے عادل بھی۔ رحمت اور عدل لازم و ملزوم ہے۔ خدا کی رحمت اس کے عدل کو باطل نہیں کرتی، بلکہ یہ عدل رحمت ہی کے تقاضے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو خدا کا عدل ہے وہ بھی اسی رحمت کا تقاضا ہے۔ رحمت دھاندلی نہیں کرتی، اس طریقے سے چیزوں کو اصول قاعدے کے خلاف کہیں نہیں ڈال دیتی، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہیں لگا دیتی، وہ انہی قاعدوں پر رحمت ظہور پذیر ہوتی ہے
چنانچہ فرمایا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تم اگر اچھا رویہ اختیار کرو گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسی صورت میں میری رحمت کے مستحق ہو گئے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔